استاد مکرم قاری ذبیح اللہ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور کلام پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ اس پوروانچل کے مشہور شاعر حضرت مولانا نور اللہ نور قاسمی صاحب تشریف فرما ہے، جو اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں. ناچیز حضرت ہی کے ترتیب دیے وہ کچھ اشعار کو پڑھے گا، آپ لوگ سماعت فرمائیں. ایک شعر سماعت فرمائے. جو خالص ہیں ملاوٹ کا لیے پرچم نہیں ہوتے، جو خالص ہیں ملاوٹ کا لیے پرچم نہیں ہوتے، کبھی توحید والے غیر در پر خم نہیں ہوتے، کبھی توحید والے غیر در پر خم نہیں ہوتے. اور آج کے حالات ہمارے ہندوستان کے اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں اس طرح بے مروت ہو چکے ہیں کہ مرد تو مرد اب ہجڑے بھی سیاست میں آ چکے ہیں. چار بند اس میں سماعت فرمائے. اس درجہ گندہ ہو گئے موجود راہبر، اس درجہ گندہ ہو گئے موجود راہبر، مجبور ہو کے ہجڑے سیاست میں آ گئے. اس درجہ گندہ ہو گئے موجود راہبر، مجبور ہو کے ہجڑے سیاست میں آ گئے. اس شعر پہ سماعت فرمائیں. گرچہ شکست و فتح مقدر کی بات ہے، گرچہ شکست و فتح مقدر کی بات ہے، لیکن یہ رہنماؤں کی وقعت بتا گئے، لیکن یہ رہنماؤں کی وقعت بتا گئے. کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو حضرت مولانا نور اللہ نور قاسمی صاحب نے ترتیب دیا ہے. سماعت فرمائیں. سانسوں کا ایک سفر ہے سہانی ہے زندگی، سانسوں کا ایک سفر ہے سہانی ہے زندگی، دنیا ہے دل فریب دیوانی ہے زندگی. سانسوں کا ایک سفر ہے سہانی ہے زندگی، دنیا ہے دل فریب دیوانی ہے زندگی. اس بند پہ بھی خصوصی توجہ فرمائیں. جو عمر گزر جاتی ہے پھر لوٹتی نہیں، جو عمر گزر جاتی ہے پھر لوٹتی نہیں، بہتا ہوا ندی کا یہ پانی ہے زندگی، بہتا ہوا ندی کا یہ پانی ہے زندگی. جلتا ہوا چراغ ہے جب تک جلا کر، جلتا ہوا چراغ ہے جب تک جلا کرے. توجہ فرمائیں. جلتا ہوا چراغ ہے جب تک جلا کرے، بجھنے کے بعد صرف کہانی ہے زندگی، بجھنے کے بعد صرف کہانی ہے زندگی. آخری بند آخری شعر سماعت فرمائیں. اللہ کی قدرت کا انوکھا ہے کرشمہ، اللہ کی قدرت کا انوکھا ہے کرشمہ، اللہ کی انمول نشانی ہے زندگی، اللہ کی انمول نشانی ہے زندگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.